دوپہر میں ارتضا شاہ کا اس کے پیچھے آنا اور اب وجاہت کا یوں زخموں سے چور ہو کر گھر آنا اسے ذہنی دباؤ میں مبتلا کر رہا تھا۔ سر میں دوپہر سے ہی درد تھا اور اب اس درد میں مزید شدت آنے لگی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے کپٹی سہلائی اور دوسرے ہاتھ سے دروازہ بند کیا، پھر اپنی چارپائی کی طرف آئی۔ ساتھ والی چارپائی پر نالان محو خواب تھی۔ اسے دیکھتے عنایت کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اس کی بہن اور والدین ہی تو اس کی کل کائنات تھے، اور یہ بہن تو اسے کچھ زیادہ ہی عزیز تھی۔ تکیے پر سر رکھتے اس نے رضائی کو اپنے گرد لپیٹا اور سونے کی کوشش کی۔ آنکھیں بند کرتے ہی ارتضا شاہ کی آنکھیں تخیل کے پردوں پر لہرائیں تو اس نے جھٹ آنکھیں کھولی۔ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ اس نے خود کو ڈپٹا، پھر دوبارہ سونے کی کوشش کی۔ ذہنی تھکاوٹ اور رضائی کی گرماہٹ نے اسے جلد ہی نیند کی وادیوں میں دھکیل دیا۔ قسمت دور کھڑی اس کی انوکھی سوچ پر مسکرانے لگی۔ اگلی صبح کا سورج اپنی پوری آب و تاب سے آسمان پر چمکنے لگا تھا۔ صبح کی روشنی ہر سو پھیلتے ہی حویلی میں بھی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ سب ملازم اپنا اپنا کام کرنے میں مصروف تھے اور ماہم آذر شاہ اپنی نگرانی میں ان سے کام کروا رہی تھی۔ مخصوص وقت پر صبح کا ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر لگایا گیا تو آذر شاہ بھی اپنی آرام گاہ سے باہر آئے۔ کندھے پر ڈالی مردانہ شال درست کرتے وہ آ کر سربراہی کرسی پر برجمان ہوئے۔ ماہم آذر شاہ بھی ان کی تقلید میں آ کر دائیں طرف لائن سے رکھی گئی کرسیوں میں سے پہلی کرسی پر بیٹھیں۔ پھر انہوں نے آذر شاہ کو ناشتہ سرو کیا تو وہ ناشتہ کرنے لگے۔ ارتضا نظر نہیں آ رہا؟ ناشتہ کرتے انہوں نے اچانک ہی پوچھ لیا۔ کمرے میں ہوگا، میں نے اسے اٹھایا نہیں، ماہم شاہ نے دھیمی سی آواز میں جواب دیا۔ کیوں نہیں اٹھایا؟ کیا تم سب اس حویلی کے اصول بھولتے جا رہے ہو؟ انہوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور کرخت آواز میں بولے، میں ابھی اسے اٹھا دیتی ہوں، آپ ناشتہ کریں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اسے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ شہزادہ اپنی نیند پوری کر لے تو اسے میرے پاس بھیج دینا۔ اور دوسرا برخوردار نظر نہیں آ رہا؟ آذر شاہ نے اب اپنے دوسرے بیٹے عارف شاہ کی متعلق پوچھا۔ جی ٹھیک ہے، ماہم شاہ واپس اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ وہ شہر گیا ہوا ہے، ابھی تک واپس نہیں لوٹا۔ پتہ نہیں سب کو پڑھائی کا کیا جنون چڑھا ہے، کہا بھی تھا یہیں رہے اور میرے ساتھ گاؤں کی حاکمیت سنبھال لے، لیکن مجال ہے جو وہ کسی کی سن لے۔ وہ ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا غصہ بھی نکال رہے تھے اور ماہم شاہ کھانے سے ہاتھ روکے بس انہیں سن رہی تھی۔ ارتضا جو ناشتہ کرنے نیچے آیا تھا، آذر شاہ کو غصہ کرتے دیکھ سیڑھیوں سے ہی واپس پلٹ گیا۔ اب غصہ نہ کریں، بچہ ہے وہ، ابھی اسے اپنی من مانی کر لینے دیں، بعد میں تو اس نے یہی حاکمیت ہی سنبھالنی ہے۔ ماہم شاہ نے جواباً کہا، پاس لازمی بھیج دینا۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماہم شاہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئیں۔ ہو تم ٹھیک کہتی ہو، میں ڈیرے جا رہا ہوں، ارتضا کو میرے پاس بھیج دینا، خدا حافظ۔ ماہم شاہ نے الوداعی کلمات ادا کیے تو وہ مغروریت سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کی ہر ادا سے مغروریت جھلکتی تھی، ہر چال میں غرور تھا اور ہر بات میں انا، لیکن جلد ہی یہ مغروریت خاک کا ڈھیر ہونے والی تھی۔ آذر شاہ اکبر شاہ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ نین نقوش کے ساتھ ساتھ اتفاق فطرت میں بھی وہ اپنے باپ پر گئے تھے۔ زندگی کے 17ویں سال ہی میں انہیں ایک گاؤں کی حاکمیت دے دی گئی تھی۔ جوانی اور شاطر دماغ کا انہوں نے بخوبی استعمال کیا تھا اور اب وہ اکیلے 3 گاؤں کے سردار تھے۔ ان کی اپنی رعایا اور اپنے غلام تھے۔ اکبر شاہ کی خواہش پر ہی انہوں نے ماہم شاہ سے شادی کی تھی۔ ماہم شاہ فطرت میں ان جیسی تو نہ تھی،
لیکن ہر کام میں ان کا ساتھ ضرور دیتی تھی۔ ان کے دو بیٹے تھے، بڑا بیٹا ارتضیٰ شاہ جو ایگریکلچر میں ماسٹرز کرنے کے بعد اب حویلی میں ہی مقیم تھا، اور دوسرا اور چھوٹا بیٹا عرب شاہ تھا جو لاہور کی ایک یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ وہ ہاسٹل میں ہی رہتا تھا اور گاؤں بہت کم چکر لگاتا تھا۔ یہ تھی آذر شاہ اور ماہم آذر شاہ کی چھوٹی سی فیملی۔ کچے راستوں سے ارتضیٰ شاہ کی سیاہ لینڈ کروزر دھول اڑاتی ہوئی جا رہی تھی۔ آس پاس کھیتوں میں کام کرتے ہوئے غریب کسان اپنا کام روکے ادب سے ہاتھ باندھے سیدھے کھڑے ہو چکے تھے۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا ارتضیٰ سرسری نظر سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ کھیت ختم ہوئے تو ڈیرے کا حصہ شروع ہوا۔ لوہے کا بڑا سا گیٹ عبور کرنے کے بعد اس کی لینڈ کروزر رکی روش پر سبک رفتاری سے چلنے لگی۔ ڈیرے کی عمارت کے سامنے بنے فوارے کی ایک جانب ان کی لینڈ کروزر رکی۔ ایک ملازم نے ارتضیٰ شاہ کی طرف کا دروازہ کھولا اور ہاتھ باندھے مؤدب سا کھڑا ہو گیا۔ سیاہ کھیڑی میں مکید سفید پاؤں نظر آئے اور پھر ارتضیٰ کروفٹ سے باہر نکلا۔ جھٹکا دے کر مردانہ شال کا ایک سرا کندھے پر درست کیا اور ناک کی سیدھ میں چلتے ہوئے وہ ڈیرے کی اندرونی عمارت میں داخل ہو گیا۔ پیچھے کھڑے ملازموں نے سکون کی سانس لی۔ اس مغرور شہزادے کی رعب دار شخصیت ہی سب کی سانسیں سینے میں اٹکا دیتی تھی۔ سفاکیت میں تو وہ اپنے والد آذر شاہ سے بھی آگے تھا، پھر کیسے کوئی ان سے ڈر کر نہ رہتا۔ ارتضیٰ شاہ جو ماہم شاہ کے بے حد اصرار پر اپنے والد سے ملنے ڈیرے پر آیا تھا، سب ملازموں کو خود سے یوں ڈرتا دیکھ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ ہاں، اس کی شخصیت رعب دار تھی اور وہ خود بھی خاموش طبیعت تھا، لیکن اس میں ارتضیٰ سے ڈرنے والی کیا بات تھی؟ آگے برخوردار آذر شاہ کی آواز قریب سے سنائی دی تو وہ اپنی سوچوں کے گرداب سے باہر آیا۔ سر ہلا کر انہیں سلام کیا تو جواباً آذر شاہ نے بھی سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اماں کہہ رہی تھی آپ نے مجھے ڈیرے پر بلایا ہے۔ اس نے اپنے یہاں آنے کی وجہ بتائی۔ ہاں، میں نے ہی کہا تھا اسے کہ وہ تمہیں میرے پاس بھیج دیں۔ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ آگے آگے چلنے لگے تو ارتضیٰ بھی ان کے پیچھے چلنے لگا۔ ڈیرے کے اندرونی حصے میں پچھلی جانب کچھ کمرے بنائے گئے تھے۔ ان سے آگے ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا جہاں اکثر شراب و شباب کی محفل لگائی جاتی تھی۔ بڑے کمرے کے سامنے ایک کھلا سا صحن تھا جہاں بہت ساری چارپائیاں رکھی گئی تھیں۔ پنچایت کے تمام فیصلے اسی صحن میں ہوتے تھے اور وہ صحن ہزاروں مظلوموں کی آہ و بکا اپنے سینے میں دبائے ہوئے تھا۔ آذر شاہ بھی اسی لیے صحن میں آ گئے۔ وہ ایک چارپائی پر بیٹھے تو ان کے اشارہ کرنے پر ارتضیٰ بھی سامنے والی چارپائی پر ٹک گیا۔ ملازم نے فوراً آذر شاہ کے سامنے حقہ رکھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ آذر شاہ نے حقے سے گہرا کش لیا اور ارتضیٰ کی طرف دیکھا۔ وہ انہی ہی کو دیکھ رہا تھا۔ کرم داد مجھے تمہارے ہر کام کی رپورٹ دے رہا ہے اور افسوس رپورٹ کچھ خاصی اچھی نہیں۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ آپ یوں کہیں نا کہ آپ کے چھوڑے گئے جاسوس میری مخبری کر رہے ہیں۔ ہاتھ باندھتے ارتضیٰ نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ ان کی مخبری کو چھوڑو، تم بتاؤ آج کل کس لڑکی کے پیچھے گھوم رہے ہو؟ جب کرم داد آپ کو سب کچھ بتا چکا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہی ازلی سکون بھرا انداز۔ آذر شاہ کو حقے کا دھواں حلق میں پھنستا ہوا محسوس ہوا۔ شاہوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی نیچ ذات کے پیچھے خوار ہوں۔ ان کا انداز سادہ تھا لیکن الفاظ سخت تھے۔ ارتضیٰ نے دونوں ہاتھوں کو باہم ملاتے خود پر ضبط کیا۔ آپ کے لیے وہ نیچ ذات ہوگی لیکن وہ میرے لیے میرے دل کی ملکہ ہے۔ لبوں کو مسکراہٹ میں ڈھالے
ارتضا نے انہیں سلگانا چاہا اور وہ سلگ بھی گئے۔ تم حد سے تجاوز کر رہے ہو۔ نہیں، میں نہیں کر رہا، اس نے مسکراتے ہوئے آذر شاہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ دونوں باپ بیٹے پہلی بار مد مقابل تو نہ آئے تھے، لیکن آس پاس کھڑے ملازم ان کی گفتگو سے لطف اندوز ضرور ہو رہے تھے۔ میں تمہیں اس سے بہتر لڑکی لا کر دے سکتا ہوں، لیکن وہ لڑکی ہرگز نہیں۔ آذر شاہ نے صلح جو انداز اپنایا۔ مجھے صرف وہی لڑکی چاہیے، تم کیوں سب کے سامنے مجھے ذلیل کرنے پر تلے ہو؟ اگر کسی کو پتہ چلا کہ آذر شاہ کا بڑا بیٹا گاؤں کی ایک عام سی لڑکی کے پیچھے خوار ہو رہا ہے تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ انہوں نے حقہ چھوڑ کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ میں خوار نہیں ہو رہا، بس اس کی پڑھائی ختم ہونے کے انتظار میں ہوں۔ ایک بار وہ اپنی پڑھائی پوری کر لے، پھر میں اسے پوری دھوم دھام سے بیاہ کر لاؤں گا۔ اس نے آذر شاہ کو اپنے مستقبل کے خیالات بتائے تو وہ مزید سیخ پا ہوئے۔ لیکن یہاں وقت جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینے کا تھا۔ ٹھیک ہے، بتاؤ تمہیں وہ لڑکی کتنے دنوں کے لیے چاہیے؟ 1 ہفتہ، 1 ماہ یا پھر 2 مہینے؟ تم جب تک چاہو اسے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو، لیکن تم اس سے نکاح نہیں کرو گے۔ جب تمہارا خمار اور یہ عشق ختم ہو جائے تو بتا دینا، میں اسے کسی ملازم سے بیاہ دوں گا، تمہارے لیے یہ قربانی بھی صحیح۔ آذر شاہ نے شفقت کی حد کرتے اسے پیشکش کی اور ارتضا شاہ نے ضبط سے مٹھیاں بھونچ لیں۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہونے لگیں اور کپٹیاں کی رگیں پھولنے لگیں۔ آپ کی یہ بات میں نے صرف آج برداشت کی ہے بابا سائیں، آئندہ آپ کے منہ سے میں ایسے الفاظ قطعی برداشت نہیں کروں گا۔ آپ میرے بابا سائیں ہیں اور میرے لیے قابل احترام ہیں، اسی لیے آپ کا احترام کر رہا ہوں۔ اگر یہاں آپ کی جگہ کوئی اور یہ بات کرتا تو اب تک وہ اپنی جان کی بازی ہار چکا ہوتا۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اس نے ہر لفظ چبا کر ادا کیا تھا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ مجھے، یعنی آذر شاہ کو؟ انہوں نے بے یقینی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ دھمکی نہیں دے رہا، بس آپ کی بات کا انجام بتا رہا ہوں۔ اس کا لہجہ سرد تھا، لیکن نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اوہو، جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے میں اس وجہ کو ہی ختم کر دوں گا۔ آذر شاہ دھاڑے، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ کون روکے گا مجھے؟ تم جو خود میرے ٹکڑوں پر پل رہے ہو۔ اگر آپ کی وجہ سے یا آپ کے ان چھوڑے گئے کتوں کی وجہ سے اسے ذرا سی خراش بھی آئی تو یاد رکھیے گا، میں اس کے لیے کسی کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کروں گا، پھر چاہے سامنے آپ ہی کیوں نہ ہو بابا سائیں۔ انگلی اٹھا کہتے وہ انہیں بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ اسے اپنی ضبط کی تنابیں ٹوٹتی محسوس ہوئیں تو وہ مزید وہاں ایک لمحہ رکے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا آذر شاہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آس پاس کھڑے ملازم حق دق سے باپ بیٹے کی لڑائی دیکھ رہے تھے۔ ارتضا شاہ کا یہ جنونی روپ تو ملازموں کو بھی ڈرا چکا تھا اور آذر شاہ کو اپنا مستقبل خطرے میں ڈوبتا محسوس ہوا، صرف ایک عام سی لڑکی کی وجہ سے۔ آج ان کا بیٹا انہیں مارنے کی دھمکی دے کر گیا تھا، یہ بات انہیں اپنے چہرے پر تازیانے کی ماند لگی تھی۔ اس لڑکی کا کچھ کرنا پڑے گا، وہ خود سے بڑبڑانے لگے۔ اب ان کا شیطانی دماغ تیزی سے آگے کا لائحہ عمل طے کرنے لگا تھا۔ عنایت جلدی جلدی ہاتھ چلاتے اپنے لمبے بال چوٹی میں لپیٹ رہی تھی، جب نالان بھی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ آپو میرے بال بھی بنا دیں۔ ابھی نہیں گڑیا، مجھے کالج سے دیر ہو رہی ہے، آ کر تمہارے بال بناؤں گی۔ عنایت نے اسے پچکارا اور اپنی پونی کا آخری بل دیا۔ میں نہیں بولتی آپ سے۔ وہ ناراض سا چہرہ بنائے اپنی پسندیدہ جگہ کھڑکی پر چلے گئی۔ نالان گڑیا، ناراض نہیں ہوتے،
آپو کل بھی کالج نہیں گئی تھی اور آج دیر سے گئی تو ٹیچر نے مجھے بہت مارنا ہے۔ کیا آپ چاہتی ہو آپو کو مار لگے؟ اس کے قریب آتے انائے نے اسے پیار سے پچکارنا چاہا اور پھر مار والی بات پر رونی صورت بنائی۔ نہیں آپو، آپ جائیں، میں ناراض نہیں ہو رہی۔ وہ فوراً ہی مان گئی۔ میری پیاری گڑیا۔ انائے نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما اور اسے خدا حافظ کہتے وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ جلدی سے باہر رکھی چارپائی سے اپنی چادر اور بیگ اٹھایا اور اماں کو خدا حافظ کرنے کے لیے جلدی جلدی جھونپڑے کی طرف بڑھی۔ وجاہت صاحب کی وجہ سے وہ کل بھی کالج نہ جا سکی تھی اور آج اگر لیٹ جاتی تو ٹیچر نے خوب عزت افزائی کرنی تھی۔ اماں، میں کالج جا رہی ہوں، خدا حافظ۔ جھونپڑے کے باہر ہی رک کر اس نے ہانک لگائی اور دروازے کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ رک جاؤ انائے، آج سے تم کالج نہیں جاؤ گی۔ وجاہت کے الفاظ نے اس کے قدم روکے۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹی اور حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں ابا؟ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سائی کو پتہ لگ گیا ہے کہ تو کالج جاتی ہے اور اس گناہ پر وہ تجھے مارنا چاہتے تھے۔ پڑھائی کرنا کوئی گناہ تو نہیں ابا۔ وہ درمیان میں ہی بول اٹھی۔ ان کی نظر میں یہ گناہ ہی ہے انائے۔ میں نے بہت مشکل سے ان سے معافی لی ہے۔ اب مزید کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔ انہوں نے مختصر لفظوں میں اسے ساری بات بتائی تو وہ ان کے قریب ہی آ کر بیٹھ گئی۔ کیا اسی لیے انہوں نے آپ کو مارا تھا؟ اس نے مدھم لہجے میں پوچھا تو وجاہت نے اثبات میں سر ہلایا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں پڑھنے نہیں جاؤں گی۔ ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے بیٹا؟ آذر شاہ ایسا نہیں چاہتے اور ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات ماننی پڑے گی۔ باپ کے جھکے کندھے دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ آپ فکر نہ کریں ابا، آپ کی زندگی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ ضروری نہیں۔ اپنا بیگ اتار کر اس نے ایک طرف رکھ دیا، پھر اٹھ کر اندر کمرے کی جانب چلے گئی۔ اگر قسمت کو یہی منظور تھا تو یہی صحیح۔ آذر شاہ اور ارتضیٰ شاہ کے مابین ہوئی تلخ کلامی کو 3 دن گزر چکے تھے۔ اس دن کے بعد سے ارتضیٰ آذر شاہ حویلی میں نظر نہ آیا تھا۔ آذر شاہ نے بھی کسی سے اس سے متعلق پوچھنے کی زحمت نہ کی تھی۔ کرم داد کو مردان خانے میں بھیجو۔ مردان خانے کی طرف جاتے آذر شاہ نے ایک غلام کو حکم دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کرم داد مردان خانے میں ان کے سامنے موجود تھا۔ سلام سائیں، اس نے مؤدب سے انداز میں سلام کیا تو آذر شاہ سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کرم داد اشارہ ملتے ہی ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آپ نے بندہ نچیز کو یاد کیا تھا سائیں؟ کرم داد نے ہی بات کا آغاز کیا۔ ہاں، تمہارے لیے ایک کام تھا، انہوں نے جواباً کہا۔ آپ حکم کریں سائیں۔ تمہیں اس وجاہت کے گھر پر نظر رکھنی ہے اور جیسے ہی اس کی بیٹی گھر سے باہر نکلے اسے اٹھا لینا اور ڈیرے کی تہ خانے میں ڈال دینا۔ باقی کا کام میں خود دیکھ لوں گا۔ انہوں نے سرد آواز میں حکم صادر کیا تو کرم داد نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ سمجھے؟ آپ کا کام ہو گیا سائیں، اس نے خوش آمدی انداز میں کہا۔ ہاں ہاں، آذر شاہ نے ہنکار بھرا اور اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ لیکن سائیں، ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ جو اٹھنے لگا تھا دوبارہ بیٹھ گیا۔ بول، کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ سائیں، اس لڑکی کو اٹھانے کے لیے اس کا گھر سے باہر نکلنا ضروری تو نہیں۔ آپ یہ کام سب کے سامنے بھی کریں تو کوئی بھی آپ کو کچھ کہنے والا نہیں۔ کرم داد کی بات پر آذر شاہ نے مکروہ قہقہ لگایا۔ بے شک میں یہ کام آسانی سے سب کے سامنے کروا سکتا ہوں، لیکن اس بار یہ وار چھپ کر کرنے میں ہی مصلحت ہے۔ میں نہیں چاہتا اس بات کی بھنک بھی ارتضیٰ شاہ کو پڑے۔
انہوں نے بڑا ہی رازدارانہ انداز اپنایا۔ اس دن میں نے ارتضیٰ کی آنکھوں میں جنون دیکھا تھا، اور اسی جنون میں اس نے مجھے دھمکی دی تھی، مجھے چیلنج کیا تھا۔ اب میں اس سے اس کا جنون ہی چھین لوں گا، پھر دیکھنا وہ مجھ سے کیسے اپنے رویے کی معافی مانگے گا اور میرے آگے تڑپے گا۔ ان کا لہجہ سرد اور شفاف تھا۔ آذر شاہ کو اس دن کی بات بلائے نہیں بھول رہی تھی۔ کس قدر شفاف تھا وہ شخص! معمولی انا کے لیے وہ اپنے بیٹے کا ہی دشمن بن بیٹھا تھا۔ سب کچھ آپ کے حکم کے مطابق ہوگا سائیں، کرم داد نے ان کی بات سمجھتے خوشامدی انداز میں کہا اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ پیچھے آذر شاہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ بدلہ لینے کا وقت آ چکا تھا، لیکن یہ بدلہ کئی نفوسوں کی زندگی بدلنے والا تھا۔ 2 ہفتے بعد انائے کو کالج نہ جاتے ہوئے 2 ہفتے ہونے والے تھے۔ پہلے دن تو اس نے پڑھائی چھوٹ جانے کے غم میں رو رو کر آنکھیں سجا لی تھی، لیکن پھر وجاہت کے سمجھانے پر وہ بہل گئی تھی۔ پڑھائی کا شوق اپنی جگہ، لیکن وہ اپنے گھر والوں کی زندگی خطرے میں نہ ڈالنا چاہتی تھی۔ وجاہت کے زخم مدمل ہوئے تو انہوں نے دوبارہ حویلی جانا شروع کر دیا۔ انائے گھر سے پہلے بھی کم ہی نکلتی تھی اور اب پڑھائی چھوٹ جانے کے بعد وہ مکمل طور پر گھر میں ہی مقیم ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک طرف آذر شاہ کے وفادار اس کے لیے تاک لگائے بیٹھے تھے کہ کب وہ گھر سے باہر نکلے وہ اسے اغوا کر لیں اور اسے آذر شاہ کے حوالے کر دیں، اور دوسری طرف ارتضیٰ شاہ بھی روزانہ اس کی راہ دیکھتا تھا۔ روزانہ وہ اس کے کالج کے وقت پر اپنی مخصوص جگہ پر جاتا اور ہر بار ناکام ہو کر لوٹتا۔ پہلے وہ سامنے ہوتی تھی تو ارتضیٰ اپنی زبان پر قفل لگائے رکھتا تھا، اور اب جب وہ اسے اپنے دل کا حال بتانے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا تو وہ دشمن جان اپنے گھر میں ہی گوشہ نشین ہو گئی۔ اماں رات نالان کی طبیعت پھر بگڑ گئی تھی۔ انائے نے باورچی خانے میں پیڑھی پر بیٹھتے ہوئے غزالہ کو کل رات کے متعلق بتایا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ غزالہ نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت باورچی خانے میں بس انائے اور غزالہ تھی۔ وجاہت پہلے ہی حویلی جا چکا تھا۔ اماں آپ تھکی ہوئی تھی، آپ کو جگانا مناسب نہیں لگا مجھے۔ میں نے سوچا آپ کی نیند خراب نہ ہو۔ پاگل! اولاد کی تکلیف سے والدین کی نیند خراب نہیں ہوتی۔ انہوں نے اسے ڈپٹنے کے انداز میں کہا اور خود اٹھ کر نالان کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ ابھی نہ جائیں اندر، وہ سو رہی ہیں، اٹھے گی تو بات کر لیجیے گا۔ انائے نے انہیں روکا تو وہ واپس پلٹیں، ایک لمبی سانس خارج کی اور واپس بیٹھ گئی۔ رات کیا ہوا تھا اسے؟ اس نے تمہیں زیادہ پریشان تو نہیں کیا تھا؟ غزالہ نے مدھم لہجے میں پوچھا تو انائے نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بس وہ زور زور سے رونے لگی تھی، شاید نیند میں ڈر گئی تھی، پھر دوبارہ سو نہیں رہی تھی تو میں نے اسے دوائی دی تھی۔ انائے نے انہیں تفصیل سے بتایا۔ اور ہاں، یاد آیا، نالان کی دوائی ختم ہو گئی ہے، شہر سے لانی پڑے گی۔ رات جب وہ نالان کو دوائی دینے لگی تھی تب بس ایک ہی گولی تھی جو اس نے نالان کو دے دی تھی۔ نالان کے اٹھنے پر اسے وہ دوائی دوبارہ دینی تھی، اور اگر اسے وہ گولی نہ دی جاتی تو امکان تھا کہ اس کی طبیعت دوبارہ خراب ہو جائے۔ اگر اچانک پھر سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ کیا کریں گی؟ تمہارے ابو کو تو ابھی حویلی سے چھٹی نہیں ملے گی، کس سے منگوائیں دوائی؟ غزالہ پریشانی سے بولی۔ پریشانی ان کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ آپ فکر مند کیوں ہوتی ہیں؟ میں ہوں نا۔ انائے مسکرائی تو غزالہ نے اسے گھورا۔ وہ جانتی تھی انائے کو شہر جانے کا کتنا شوق ہے۔ تم جانتی ہو میں تمہیں کبھی اکیلے شہر جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اماں، ایک بار جانے دیں۔
ویسے بھی میں کالج نہیں جا رہی تو گھر میں رہ رہ کر بور ہو گئی ہوں، اور نالان کو بھی تو اس دوائی کی ضرورت ہے۔ اس نے انہیں جذباتی بلیک میل کرنا چاہا، اور نالان کی صحت کے لیے وہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلی جاؤ، لیکن خیال رکھنا سائیں کے آدمیوں کی نظر تم پر نہ پڑے۔ انہوں نے رضامندی دی اور ساتھ ہی ہدایت نامہ بھی جاری کر دیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں جاؤں گی اور جلدی سے نالان کی دوائی لے کر واپس آ جاؤں گی۔ انائے نے چٹکی بجائی۔ غزالہ نے اس کی پیشانی چومی اور ہلکا سا مسکرائی۔ انہوں نے انائے کو اجازت تو دے دی تھی، لیکن انہیں اس کی فکر بھی ہو رہی تھی۔ نالان کے لیے دوائی ضروری تھی، اور غزالہ کے لیے انائے اور نالان دونوں ضروری تھی۔ وہ کسی ایک کی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن ابھی نالان کے لیے انائے کو شہر بھیجنا ضروری تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، اور انائے کب کی اندر جا چکی تھی۔ وجاہت کی شادی اپنی چچا زاد غزالہ سے ہوئی تھی۔ والدین تو شادی سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور بڑے بھائی نے بھی اس کی شادی کروانے کے بعد اپنا فرض پورا کر دیا تھا۔ غزالہ بھی اسی گاؤں کی رہائشی تھی، اور وہاں کے رسم و رواج سے خوب واقف تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی شادی کو 2 سال گزر گئے۔ لیکن اللہ نے انہیں اولاد سے نہ نوازا تھا۔ وجاہت اور غزالہ کو ایک دوسرے کا ساتھ کافی تھا، لیکن کہیں دل میں اولاد کی چاہ بھی تھی۔ وجاہت نے کبھی اولاد نہ ہونے پر غزالہ کو کچھ نہ کہا تھا، لیکن غزالہ جانتی تھی وجاہت کی آنکھیں بھی اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہیں۔ غزالہ نے اپنی دعاؤں کا سلسلہ مزید تیز کر دیا تھا۔ فارغ وقت وہ اللہ سے اولاد کے لیے دعائیں مانگتے گزار دیتی۔ 4 ماہ مزید گزر گئے، اور پھر ان کی زندگی میں ایسا دن آیا جو ان کی زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا۔ ان کی دعاؤں کو کن کا درجہ ملا تھا، اور اس دن انہیں اپنی امید سے ہونے کی خبر ملی تھی۔ وجاہت تو اتنا خوش تھا کہ اس نے ایک لمحے کے لیے غزالہ کو اٹھا کر گول گول گھما ڈالا تھا۔ وہ غزالہ کا بھرپور خیال رکھنے لگا، اور غزالہ اتنی محبت پر اللہ کا شکر ادا کرتی نہ تھکتی تھی۔ وہ 9 ماہ کا عرصہ خوشگوار یادوں کے ساتھ ختم ہوا، اور ایک رات چھپکے سے وجاہت کے گھر میں 2 ننھی پریوں نے ایک ساتھ آنکھیں کھولی تھی۔ اللہ کو بھی شاید غزالہ کی شکر گزاری پسند آ گئی تھی کہ اس پاک ذات نے ایک ساتھ انہیں 2 رحمتوں سے نواز دیا تھا۔ وجاہت جہاں 2 بیٹیاں پا کر خوش تھا، وہیں دوہرا پریشان اور خوف زدہ بھی تھا۔ آذر شاہ کے عجیب گاؤں میں رسمیں بھی عجیب تھی۔ آذر شاہ کا حکم تھا کہ اگر کسی گھر میں ایک ساتھ 2 اولادیں ہوئیں تو ان میں سے ایک پر آذر شاہ کا حق ہوگا، اور انہیں اپنی ایک اولاد آذر شاہ کے حوالے کرنی پڑے گی۔ شروع کے 10 سال تو وہ بچہ حویلی کے ملازمین کے پاس رہتا، اور 10 سال بعد جب اسے کچھ سمجھ بوجھ آ جاتی تو اسے آذر شاہ کے حوالے کر دیا جاتا۔ ان کے حوالے کیا گیا بچہ اگر لڑکا ہوتا تو اسے حویلی اور ڈیرے کے ملازموں میں شامل کر لیا جاتا، اور اگر وہ لڑکی ہوتی تو اسے حویلی کے اندرونی کام کاج پر لگا دیا جاتا۔ چونکہ وجاہت کے گھر بھی ایک ساتھ 2 اولادیں ہوئی تھی، اسی لیے اسے بھی ڈر تھا کہ کہیں ایک بچی آذر شاہ کے حوالے نہ کرنی پڑے۔ ایک اور پریشانی یہ تھی کہ ایک بچی جسمانی لحاظ سے بالکل ٹھیک تھی، اور دوسری بچی اتنی کمزور کہ اسے ہاتھ لگانے سے بھی ڈر لگتا۔ غزالہ بھی اپنی بچیوں کے لیے پریشان تھی۔ وہ انہیں دیکھتی جاتی اور روتی جاتی۔ اگر وہ کمزور بچی آذر شاہ کے حوالے کرتے تو نہ جانے مستقبل میں اس کے ساتھ کتنے ظلم کیے جاتے، اور اگر وہ صحت مند بچی اس کے حوالے کر دیتے اور دوسری بچی بھی اپنی کمزوری کی وجہ سے ان سے دور ہو جاتی تو وہ ایک بار پھر خالی ہاتھ رہ جاتے۔
وجاہت کا دل اپنی کسی ایک بھی بیٹی کو خود سے دور کرنے پر کسی طور آمادہ نہ تھا۔ وہ رات ان کے لیے بہت کٹھن تھی۔ صبح ہوتے ہی یہ بات گاؤں میں پھیل جانی تھی کہ وجاہت کے گھر 2 بیٹیاں ہوئی ہیں۔ انہیں جو کچھ بھی کرنا تھا اسی رات کرنا تھا۔ ان کی پریشانی دیکھتے دائی اماں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ سب کو آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بتایا جائے۔ آذر شاہ اور گاؤں والوں کو بتایا یہی جائے کہ 2 بیٹیاں ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان میں سے ایک بچی مردہ پیدا ہوئی ہے اور دوسری بچی حیات ہے۔ اس طرح آذر شاہ ان سے ایک اولاد کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ وجاہت کو بھی یہ مشورہ ٹھیک لگا۔ اس نے صبح ہوتے ہی سب کو بس ایک بچی کا بتایا۔ یوں نالان کی ذات پہلے ہی دن سے سب سے چھپائی گئی۔ آذر شاہ نے بھی ان سے بچی کا مطالبہ نہ کیا اور ان کی پریشانی ٹل گئی۔ جب نام رکھنے کی باری آئی تو غزالہ نے کمزور بچی کا نام نالان اور وجاہت نے صحت مند بچی کا نام عنائے رکھا۔ 2 ننھی پریوں کو ایک ساتھ پا کر وہ دونوں بہت خوش تھے اور زندگی اپنے ڈگر پر ایک بار پھر چلنے لگی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا اور دونوں بچیاں بڑی ہونے لگی۔ غزالہ نالان کو کمرے سے باہر نہ نکلنے دیتی تھی۔ سب کے لیے ان کی بس ایک ہی بیٹی تھی۔ آس پاس کے 2-3 گھروں میں بسنے والوں کو نالان کا بھی پتہ تھا اور ان گھروں کے لوگ اتنے سادہ دل اور معصوم تھے کہ انہوں نے نالان کے راز کو راز ہی رکھا تھا۔ مزید 6 سال کا عرصہ گزر گیا اور پھر غزالہ نے غور کیا کہ نالان صرف جسمانی طور پر ہی نہیں بلکہ دماغی طور پر بھی کمزور ہے۔ وہ 7 سال کی تھی اور حرکتیں 3 سال کے بچوں جیسی کرتی تھی۔ یہ بات ان کے لیے دوبارہ پریشانی کا باعث بنی۔ غزالہ نے یہ بات وجاہت کو بتائی اور پھر وجاہت نے بھی نالان کی حرکات پر غور کرنا شروع کر دیا۔ وہ اکثر بن بات رونے لگتی تھی اور بغیر کسی بات کے اس قدر غصہ ہو جاتی کہ خود کو ہی نقصان پہنچا لیتی۔ کافی وقت گزرنے کے بعد بھی اس میں بدلاؤ نہ آیا تھا۔ اس کا بات کرنے کا طریقہ اور روٹھنا منانا بالکل بچوں جیسا تھا، لیکن اس کی ایک عادت جو پختہ ہو گئی تھی وہ تھی غصے میں خود کو نقصان پہنچانا۔ وجاہت نے شہر جا کر ڈاکٹر کو نالان کی طبیعت کے بارے میں بتایا تھا تو انہوں نے ایک دوائی لکھ دی تھی۔ جب وہ غصے میں ہوتی تو اسے وہ دوائی دے دی جاتی۔ اس سے وہ وقتی طور پر تو پرسکون ہو جاتی، لیکن چند ہفتوں کے وقفے کے بعد دوبارہ اس کی حالت پہلے جیسی ہو جاتی۔ وجاہت اور غزالہ اس کو لے کر کافی فکر مند تھے، لیکن وہ اسے علاج کے لیے شہر نہیں لے کر جا سکتے تھے۔ اب اگر کسی کو اس کا پتہ چل جاتا تو سائیں کے حکم عدولی کی بنیاد پر انہیں سولی پر لٹکا دیا جاتا اور ان کی دونوں بیٹیوں کو الگ ظلم کا نشانہ بنایا جاتا۔ اور ان دونوں کو اپنی بچیوں پر ایک آنچ بھی برداشت نہ تھی۔ مین سڑک کی طرف جاتے وہ ہر چیز کو بڑے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ یہاں سے دور تک پھیلا سبزہ اور اس کے درمیان دور دور بنے کچے گھر کس قدر خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ ہر منظر کو اپنی آنکھوں میں سمو لینا چاہتی تھی۔ گاؤں کے درمیان میں بنی چھوٹی سی بستی سے وہ کافی آگے نکل آئی تھی۔ یہاں پر آذر شاہ کے آدمیوں کی موجودگی کا بہت کم خطرہ تھا، اسی لیے وہ ریلیکس انداز میں آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ اپنی سیاہ چادر کو درست کرتے اس نے سامنے کی طرف دیکھا جہاں پکی سڑک نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی، لیکن اچانک اس کی آنکھیں ماند پڑ گئی جب اسے اپنے پیچھے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ لڑکیوں کا گاؤں کی حدود سے باہر جانا ممنوع تھا، اور اگر کوئی لڑکی بستی کی ہی حدود سے باہر نظر آ جاتی تو اسے 3 دن کے لیے حویلی کے قید خانے میں قید کر دیا جاتا، اور عنایت تو تقریباً گاؤں کی حدود سے ہی باہر آ چکی تھی۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا جاتا۔ اگر یہ سائیں کے بندے ہوئے تو تمہیں بھی سزا کے طور پر قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے دماغ میں سوچ ابھری اور یہ سوچ ہی اس کے قدموں میں تیزی لے آئی۔ اس نے اپنے گرد
لپٹی چادر مضبوطی سے پکڑی اور تیز تیز قدم اٹھاتی تقریباً بھاگنے لگی، لیکن چند لمحوں بعد لینڈ کروزر بالکل اس کے سامنے اس طرح آ کر رکی کہ انائی نے بامشکل اپنے بڑھتے قدم روکے۔ اگر وہ نہ رکتی تو یقیناً گاڑی سے ٹکرا جاتی۔ وہ سراسیمہ نظروں سے اپنے سامنے رکی سیاہ لینڈ کروزر کو دیکھنے لگی۔ دروازہ کھلا اور ارتضیٰ شاہ باہر نکلا۔ سرمئی سوٹ میں مردانہ شال اپنے کندھوں پر ڈالے وہ ایک مغرور شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ انائی نے ڈر سے اپنی چادر کا سرا مزید مضبوطی سے پکڑ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ چھوٹے سائیں تو ہاتھ منہ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، لگتا ہے بڑے سائیں نے انہیں میری جاسوسی پر لگا دیا ہے۔ وہ خوف میں آنکھیں بند کیے بے تکان سوچے جا رہی تھی۔ اپنی آنکھیں کھولو اور گاڑی میں بیٹھو۔ ارتضیٰ شاہ کی آواز اس کے بالکل قریب سے ابھری تو اس نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی، ساتھ ہی نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں بیٹھوں گی۔ انائی نے 2 قدم پیچھے لیے اور وہاں سے بھاگنا چاہا۔ ارتضیٰ نے اس کا ارادہ بھانپ لیا اور اس کی کلائی تھام کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو اور چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ وہ اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ انائی کی آنکھوں میں خوف سمٹ آیا اور وہ مسلسل نفی میں سر ہلانے لگی۔ خوف و ہراس نے جیسے اس کے بولنے کی صلاحیت مفلوج کر دی تھی اور زبان جیسے تالو سے جا چپکی تھی۔ ارتضیٰ اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھانے لگا تو انائی نے ہمت کرتے گاڑی کا دروازہ پکڑ لیا۔ مجھے معاف کر دے سائیں، آئندہ میں گاؤں سے باہر نہیں جاؤں گی، بس ایک بار معاف کر دے سائیں۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ انائی کو تو یہی لگا تھا کہ گاؤں سے باہر جانے کے جرم میں ارتضیٰ اسے عاذر شاہ کے پاس لے جانے کے لیے آیا ہے، اسی لیے وہ فوراً اسے معافی مانگنے لگی۔ میں تمہیں بابا سائیں کے پاس لے کر نہیں جا رہا، گاڑی میں بیٹھو، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ارتضیٰ نے اب نرم لہجہ اپنایا، لیکن انائی تو کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہ تھی۔ آنسو لڑیوں کی ماند اس کی آنکھوں سے بہنے لگے اور وہ مسلسل نفی میں سر ہلانے لگی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر والوں کو کچھ نہ ہو تو چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ ارتضیٰ نے اسے زبردستی گاڑی میں دھکیلا اور خود بھی اس سے ذرا فاصلے پر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا حکم دیا اور پھر اپنا رخ انائی کی جانب کیا جو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اپنے یہ آنسو صاف کرو اور میری بات سنو، وہ ذرا سختی سے بولا تو انائی نے فوراً اپنی چادر سے چہرہ صاف کیا، لیکن آنسو دوبارہ گالوں کو نم کرنے لگے۔ ارتضیٰ نے تعصب سے سر ہلایا۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے سادہ لفظوں میں اپنی بات کا آغاز کیا، لیکن یہ الفاظ انائی کے لیے ہرگز سادہ نہ تھے۔ اس نے پھٹی آنکھوں اور فک ہوتے چہرے کے ساتھ ارتضیٰ کی طرف دیکھا۔ حیرت اتنی تھی کہ وہ اس بار نفی میں سر بھی نہ ہلا سکی۔ دیکھو میرے بابا سائیں تمہیں پسند نہیں کرتے اور نہ وہ تمہارے گھر رشتہ لائیں گے، اس لیے یہ کام میں خود کر رہا ہوں۔ تم اپنے گھر والوں کو میرے متعلق بتاؤ اور انہیں اس رشتے پر راضی کرو۔ جمعے کو میں مولوی صاحب کے ہمراہ تمہارے گھر آؤں گا اور ہم سادگی سے نکاح کر لیں گے۔ اس نے سادہ سے طریقے سے اپنے مستقبل کا پلان اس کے گوش گزارا۔ انائی کو لگا کہ وہ اس پر حکم چلا رہا ہے کہ میں جمعے کو آؤں گا اور تمہیں ہر صورت مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اور بات تو ایسے کر رہا تھا جیسے دونوں طرف سے عشق کی منزلیں طے ہو چکی ہوں اور اب سارے وعدے وفا کرنے کا وقت آن پہنچا ہو۔ وہ ورطۂ حیرت میں بس یہی نتیجہ اخذ کر پائی، نہیں میں آپ سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ حیرت سے نکلتے وہ دبا دبا چیخی، میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے، بس حکم دیا ہے۔ وڈیروں کے خون نے جوش مارا تو ارتضیٰ بھی اپنے ازلی سنجیدہ لہجے میں بولا، عاذر سائیں مجھے اور میرے گھر والوں کو مار ڈالیں گے، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، میرے گھر والے ناحق مر جائیں گے اور میں بھی مر جاؤں گی۔ وہ بے بسی سے ایک ہی گردان کیے جا رہی تھی۔
اور ایک ہی گردان سے ارتضا زچ ہو چکا تھا۔ خاموش ہو کر بیٹھو۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ دھاڑا۔ عنایت سہم کر بالکل دروازے سے جا لگی۔ اس میں مزید کچھ بولنے کی سکت نہ تھی۔ وہ حیرت و بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگی اور ارتضا لاپرواہی سے باہر کی جانب دیکھنے لگا۔ چند لمحے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو عنایت نے کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھا۔ ارتضا اس کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر گاڑی رکوا چکا تھا۔ عنایت کے لیے جگہ مانوس سی تھی۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر نکلنے لگی لیکن ارتضا نے ایک بار پھر اس کی کلائی تھام لی۔ 3 دن کا وقت ہے تمہارے پاس۔ اپنے والدین سے بات کر لینا اور ساتھ ہی اپنا دماغ بھی درست کر لینا۔ ہونا وہی ہے جو میں نے کہا ہے۔ تمہارے پاس میری بات کی نفی کرنے کا کوئی آپشن موجود نہیں۔ اگر تم نے انکار کرنے کا سوچا بھی تو اپنے گھر والوں کا انجام سوچ لینا۔ ہمارے ظلم کی داستانیں تو یقیناً تم نے سن رکھی ہوں گی۔ سادہ سے لفظوں میں ڈھکا چھپا مطلب عنایت فوراً سمجھ گئی تھی۔ اپنے گھر والوں کے متعلق سوچتے ہوئے اس کی ریڑھ کی ہڈی جھنجھنا اٹھی۔ اس نے بے ساختہ جھڑجھلی لی۔ اور ہاں، آئندہ تم مجھے اپنے گھر سے باہر نظر نہ آؤ۔ سرد اور شفاف لہجے میں بات مکمل کرتے ہی ارتضا نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ رہائی ملتے ہی وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ پیچھے ارتضا شاہ اس کی پھرتی پر مبہم سا مسکرایا اور ڈرائیور کو مخصوص اشارہ کیا۔ گاڑی دھول اڑاتی آگے بڑھ گئی اور عنایت وہیں کھڑی رہ گئی۔ پہلے جب وہ آتا تھا تو عنایت کو اس کی خاموشی نظروں سے وحشت ہوتی تھی اور آج جب وہ بولا تھا تو اسے عجیب امتحان میں ڈال گیا تھا۔ اس کے آگے کنواں تھا تو پیچھے کھائی۔ اگر وہ ارتضا شاہ کو انکار کرتی تو اس کے والدین ارتضا شاہ کے ہاتھوں مارے جاتے اور اگر وہ اسے ہاں کر دیتی تو آذر شاہ کے ہاتھوں ماری جاتی۔ اس کی خوشی اور شہر جانے کا شوق کہیں گم ہو گیا تھا۔ بس ارتضا شاہ کی سرد اور وحشت زدہ آواز اس کے قریب رہ گئی تھی۔ وہ غائب دماغی سے اپنے گھر کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ ایک لمحے میں یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ اس نے ارتضا شاہ کا منہ کیوں نہ توڑا تھا؟ وہ اتنی کمزور تو نہ تھی کہ کوئی شخص اس پر حکم صادر کیے چلا گیا اور وہ جواباً کچھ نہ کہہ پائی۔ اگر اس نے ارتضا کا انکار کر دیا تو ماں باپ کا کیا ہوگا؟ اور ارتضا شاہ تو انہیں مار ڈالے گا اور اگر ہاں کر دی تو آذر شاہ کہاں انہیں زندہ رہنے دے گا؟ سوچیں تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی اور سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ گھر جا کر وہ اماں سے کیا کہے گی؟ سوچوں میں پھنسی وہ قدم کہاں رکھتی اور جا کہاں پڑتے؟ اسے اپنے ارد گرد کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ آذر شاہ کے وفادار جو کچھ دیر پہلے ہی عنایت کی طاق میں وہاں آئے تھے وہ اس کی طرف بڑھنے لگے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ روزانہ وہاں آتے تھے لیکن عنایت گھر سے باہر نہ نکلتی تھی اور آج تو قسمت نے انہیں موقع فراہم کیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو آذر شاہ کے سامنے پیش کرتے اور آذر شاہ خوش ہو کر ان پر تھوڑی عنایت کر دیتا اور چند نوٹ ان پر پھینک دیتا۔ اس سے بڑھ کر انہیں کچھ چاہیے بھی نہیں تھا۔ وہ بالکل اس کے قریب پہنچے تو قدموں کی چاپ پر عنایت غائب دماغی سے پلٹی اور 2 آدمیوں کو اپنے سامنے دیکھ کر چونک گئی۔ وہ دونوں آدمی کمینگی سے مسکرائے۔ عنایت واپس پلٹ کر بھاگنے ہی لگی تھی لیکن ان میں سے ایک آدمی نے پھرتی سے اس کے منہ پر کلور فارم والا رومال رکھ دیا۔ وہ لمحے میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ان آدمیوں نے اسے گاڑی میں ڈالا اور ڈیرے کی طرف روانہ ہو گئے۔